ہم کسی سے کیوں مانگیں، ہم حضور دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ جی، ہماری محفل پاک کی زینت بنے ہیں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگار اسلاف، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید سعادت علی شاہ صاحب آستانِ عالیہ چورہ شریف، آپ کے ساتھ ساتھ ممتاز محقق محترم المقام بریگیڈیئر ریٹائر محترم جناب محمد اختر نواز جنجوع صاحب، ہم ہر دو احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے گناہگار مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری محفل پاک کی زینت بنے ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ جو احباب بات تشریف فرما ہیں، میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ مسجد کے اندر حال میں تشریف لائیں، اور ابھی نماز کے بعد ہماری دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی میں خطاب کے لیے اور آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ممتاز محقق محترمۃ المقام بریگیڈیئر ریٹائر محمد اختر نواز جنجوع، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے، اور تو حساب درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات۔ میں شکر گزار ہوں بانیان محفل کا، قاضی تجمل صاحب کا، خصوصی طور پہ حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے حکم فرمایا کہ میں یہاں پہنچوں، حاضری دوں۔ جب ان کا پیغام ملا تو میں راولپنڈی سے باہر تھا، اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اس جگہ پر حاضری دے چکا ہوں، اور میرے لیے ایک سعادت کا باعث ہے کہ میں آج دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج شروع کرنے سے پہلے میں ایک دعا کرنا چاہوں گا۔ یہ دعا میری نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کی ہے۔ جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو اس کے شروع میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی، مجھے بہت پسند آئی، اور آج کل میں اپنی فجر کی نماز میں اس دعا کو ضرور دہراتا ہوں۔ اگرچہ وہ دعا ایسے موقعوں کے لیے ہے جیسے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگی، اور وہ چونکہ جنہوں نے وہ دعا مانگی یا دعا لکھی یا کہی وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، اس لیے مجھے اور زیادہ اچھا لگا۔ میں بھی شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے میری نسبت ہے، یا ان کی بھی، اور دعا یہ ہے کہ الہی جو شان، جو فضل و کمال، جو معنوی خوبیاں اور سوری محاسن تو نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، مولا کریم ان کا صحیح عرفان اور سچی پہچان عطا فرما دے، اور ان کو اس طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کے سننے سے تاریخ دل روشن ہو جائیں، مردہ روحیں زندہ ہو جائیں، ذوق و شوق کی دنیا آباد ہو جائے،
اور جہاں جہاں غفلت کی، گناہوں کی، گمراہی کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں تیرے مقدس ذکر اور تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد کی شمع فروزاں ہو جائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میں کوئی ریسرچر ہوں، محقق ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، بلکہ طالب علم بھی نہیں ہوں. ایک عرصہ ہوا کوشش کر رہا ہوں، تقریباً 40 سال گزر گئے، اور یہ جو راہ سلوک ہے اس میں ابھی تک میں کچی سارے پنجابی بولنے والے، میرا دل سی میں پنجابی سے گفتگو کرا. میں حالت تک کچی پہلی دے اسٹوڈنٹ ہوں. امتحان پاس کریے تو بندہ اگے جانا ہے. بہت عرصہ پہلے 80 کی دہائی میرے بھائی صاحب جو کہ خود ایک بڑے عالم دین ہیں، بہت سینئر پروفیسر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، جب سے میں نے انہیں دیکھا دین اور دین کی خدمت ہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب مجھے دی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو ان کی بڑی بڑی کتابوں کے بعد آیا، علوم الدین اور کیمیائے سعادت اور مکاشفۃ القلوب، اور ان کتابوں کے بعد جب 11 سال تک انہوں نے صحرا نوردی کی نئے سرے سے دین کو پڑھا سمجھا، تو وہ جو کتاب انہوں نے لکھی، رقم فرمائی، وہ کتاب میرے بھائی صاحب نے مجھے دی، المنقذ من الضلال. آپ کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے، گمراہی سے اچھائی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، سچائی کی تلاش. تو وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی تعریف دی ہوئی تھی تصوف کی. ہم چونکہ سارے پیر صاحب کی یہاں موجودگی اور اس درگاہ کا اور اس مدرسے کا یہاں پر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے بہت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت تعریف کی کہ تصوف ہے کیا. تصوف پہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاریخ میں بہت بڑے بڑے مقالے ہیں، لیکن انہوں نے 2 لائنوں کے اندر تصوف کا مطلب سمجھا دیا اور یہ کہا کہ بندگی اللہ کریم کی اس شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور جو ہمیں سکھلائی، اور خدمت مخلوق خدا کی. یہ انہوں نے تصوف کی تعریف فرمائی. اور میرا سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے لیے میں چونکہ تہہ دل سے مشکور ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میرے جو نوافل ہیں جو میں روزانہ پڑھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جلیلہ سے وہ عام کرتا ہوں جمیع مسلمین و مسلمات پہ اور مخلوقات میں سے جس چیز کو ثواب ملائے پہ، تو ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں ضروری لیتا ہوں، کیونکہ میرا یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. تو اس سفر کو شروع کیے تو 40 سال ہو گئے، لیکن امتحان کوئی پاس ہو نہیں پا رہا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی قبض، کبھی کوئی رکاوٹ، یہ رکاوٹیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. پھر بست بھی ہوتا ہے، کشادگی بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں محقق بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، اسکالر بھی نہیں ہوں. ہاں یہ کہہ سکیے کہ سالک ہوں، تلاش میں ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور نئی نئی چیزیں جب سمجھ آتی ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ خود بھی کوشش کروں ان پہ عمل کرنے کی، اور جہاں جہاں جس محفل میں بیٹھوں اس محفل کے اندر بھی ان کا ذکر کروں. بس اتنی ساری میری جو حقیقت ہے، جو میرا محقق ہے. اب انہوں نے محترم مقام بھی ساتھ کہہ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. بڑے بڑے قابل احترام لوگ یہاں شاید مجھ سے زیادہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان بچوں میں سے کوئی مجھ سے زیادہ قابل احترام ہو. بہرحال جزاک اللہ تعالیٰ فی دنیا والآخرہ خیرہ، جن صاحب نے یہاں کہا یا بات لکھا.
جو محفل سجائی گئی ہے، میں اس کو عنوان پڑھ رہا تھا، مجھے جو بھیجا چھوٹا سا ایک اشتہار کا، وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یا کوئی اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیسے کرے جن کے ذکر کو خود خالق نے بلند فرما دیا۔ عظمتیں انہی کے ساتھ، جو ان سے جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا، جس نے ان کا رستہ اپنا لیا، ان کی اتباع کر لی، وہ عظیم ہو گیا۔ تو ان کی عظمتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ شاید یہ کائنات کی تخلیق ہی ان کے لیے ہوئی، یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ جب انویزیبل ورلڈ تھا، جب دنیا میں کچھ نہیں تھا، تو اللہ کریم نے کچھ محافل سجائیں، اور جو پہلی محفل تھی اس میں ہم سارے موجود تھے، آپ بھی تھے، حضرت صاحب بھی تھے، یہ صاحبان بھی تھے، اور بڑا ایک سادہ سا سوال اللہ کریم نے کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن سب نے وہاں کہا کہ اللہ کریم تو ہی جو ہے وہ ہمارا پروردگار ہے، اور اس کانفرنس کو، اس محفل کو ڈسمس کر دیا گیا، یعنی آف یو گو، جہاں جہاں جانا ہے، ارواحیں جہاں ٹھہری ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ پھر قرآن حکیم یہ بتلاتا ہے ہمیں کہ ایک اور محفل سجائی گئی، اور اس محفل میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ اس محفل میں وہ سارے تھے جن کے لیے یہ محفل کونین سجائی گئی، اور وہاں جو عظمتیں آئیں وہ یہ ہے کہ ان سب سے ایک کووننٹ، ایک عہد لیا گیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، یعنی 40 سال کی زندگی ہو گئی تھی، نہیں، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس دوسری محفل میں جب اللہ کریم نے عہد لیا ان مقدس ارواح سے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے، جب وہ تشریف لے آئے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں تشریف لے آئے تو تم نے دستبردار ہو جانا ہے اس کے حق میں۔ تو عظمت کا اعلان تو وہیں پر ہو گیا کہ سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے، اور پھر کس کس نے انتظار نہیں کیا ہوگا۔ ہر آنے والے نے انتظار کیا ہوگا، عہد جو کیا تھا، اور ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام، برادریوں کے، محلوں کے، ایک ایک گھر کے اندر ان سب نے انتظار کیا ہوگا، اور پھر انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہوئیں، اور ایک نجیب خاندان کے اندر مکہ میں وہ عظمت والے تشریف لے آئے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اگر آپ غور سے پڑھیں تو سارے کا سارا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کہانی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم نے اس نبی کی اتباع کی تو میری اتباع کی۔ پھر کہا میری اطاعت کرو اور نبی کی بھی اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اب کچھ لوگوں کو چھوڑ کے ہم لوگ تجسیم خدا کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا ہے، نہ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، نہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں کہ ہاتھ ہیں کہ پاؤں ہیں، نہیں، آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ایک پتا تک نہیں گرتا۔ ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں پڑھ رہا تھا آج ایسے ہی ایک کتاب اٹھا کے،
کہ جب وہاں مکہ کے پاس شمال کی طرف آج بھی وہ جگہ ہے، وہ درخت تو نہیں ہے جو گواہ تھا اس محفل کا، وہ درخت تو شاید کاٹ دیا گیا، لیکن وہ جگہ موجود ہے، اور جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا مکہ میں، تو مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ حرم شریف کے اندر جانا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے اندر جانا چاہتے ہیں تو جائیے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، وہ سارے عظمتوں والے لوگ تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں نہ عمرہ کروں گا نہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں گا، اور پھر یہ بات مشہور ہوئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو وہاں پر ایک بیعت کی گئی، ایک عہد کیا گیا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اللہ کریم کہتا ہے کہ جب آپ وہ عہد لے رہے تھے، وہ بیعت لے رہے تھے، تو میرا ہاتھ بھی ساتھ شامل تھا۔ اس سے بڑی عظمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک صاحب کو سنا، ان کی کتاب بھی پڑھی، وہ کہنے لگے سب سے خوبصورت نعت جو ہے وہ انجیل برناس میں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، اور وہ نعت کیا ہے کہ انہوں نے معاشر کا نقشہ کھینچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا افراتفری کا عالم، سالوں گزر گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اربوں خربوں مخلوق خدا تپتے میدان کے اندر، کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تخت آتا ہے جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر عظمتوں والے تخت نشین ہیں، اس تخت کو رکھا جاتا ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بچوں کو، پیغمبران کرام کو، جاؤ اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت کرا لو۔ یہ نعت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے اور انجیل برناس میں موجود ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عظمت ہو سکتی ہے کہ انسانیت کا باپ اپنے چنے ہوئے بچوں کو کہو کہ وہ جو تخت نشین ہیں ان سے اپنی اپنی امتوں کے لیے سفارش کروا لو؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ شاید کائنات کی تخلیق ہی اس لیے کی گئی کہ اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کے قانون کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہوں، اور اس دین کو مکمل آپ کے ہاتھوں سے کیا جائے، اس گزارنے کا طریقہ آپ کے ہاتھوں مکمل ہو، پھر تمام نعمتیں بھی جو ہیں ان کا اتمام ہو جائے، اور ذمہ داری بھی آ جائے کن پر؟ یہ جو میں ہوں کھڑا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ داری اس دن منتقل ہو گئی جب ان عظمتوں والے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا جبل رحمت کے کنارے کہ آج زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے اور تمام نعمتوں کا بھی اتمام ہو گیا، تو ذمہ داری پھر حضرت مسلمان پر آ پڑی۔ بھئی میں فوجی ہوں، وہ جو فوجی خواہ و سپاہی ہو، افسر ہو، جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کو ترقی نہیں پا سکتا، دوسرا اگر زیادہ ناکامی ہو تو اس کے پیپر بنا کے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ جرائم اس سے سرزد ہوں تو اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو میں جس طرف آ رہا ہوں، بہت بڑے بڑے میرے سے بہت علم والے بڑے بڑے عالم علماء حضرات بیٹھے ہیں، وہ آپ کو عظمتیں گن گن کے بتائیں گے، لیکن میں اس طرف آ رہا ہوں
کہ چنے ہوئے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ ہماری امت پہ آ کے ختم ہوا. یہ دنیا بھر میں ہم راندے درگاہ کیوں ہیں؟ وہ کوئی ساڑھے تک لک نہیں بنتا بھائی، جدھر دل چڑھ کرتا ہے وہ پورے عالم اسلام کا دور چڑھ پاتا ہے. نعمتیں ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، ایٹم ہمارے پاس، اور پتہ نہیں کیا کچھ. سب سے زیادہ آبادی 187 186 کروڑ ہم، لیکن کوئی ہمیں پوچھتا نہیں. اس لیے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. نام کے مسلمان ہیں، والد صاحب کا نام محمد نواز تھا، میرا بھی ہو گیا، میں نے بچوں کو بھی دے دیا. سوشل میڈیا کا مجھے معلوم ہے، انگریزی کا مجھے معلوم ہے، لیکن عظمتوں کا مجھے معلوم نہیں ہے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو وسوسے یہ ہوتے ہیں کہ میں دھوکہ کیسے کر سکوں، جھوٹ کیسے بول سکوں، فراڈ کیسے کر سکوں، اس ملک کو لوٹ کیسے سکوں، اس ملک کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ کیسے ڈال سکوں. رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ مجھے پورا یقین ہے آپ، میں بھی جاگا، میں نے بھی سورۃ دخان کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح پڑھی، پھر نفل حاجت پڑھی، ہر سجدے کے بعد 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، پھر جو ہے استغفار پڑھا ساری رات. کل آپ لوگ بھی جاگے ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے نے روزہ بھی رکھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کیوں چھوٹے بڑے، عالم طالب علم، امیر غریب یہ سوچیں کہ جس ابتلا سے، جس بلا سے ہم دوچار ہیں وہ کیوں ہے؟ اب اللہ کریم کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس نے تو بہت ہی محنت سے سارا دین جو ہے مکمل کیا، اور میرے جیسے آپ جیسے کروڑوں اربوں خربوں کن کہے گا فیکون پیدا ہو جائیں گے. مدرسہ چل کے میرے پاس پنڈی تو نہیں آیا نا، میں یہاں آیا ہوں. تو رجوع کسے کرنا ہے؟ رجوع ہمیں کرنا ہے. عظمتیں ہم بیان کرتے ہیں محافل کے اندر، اور ادھر ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کونیاں بھی مار رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہماری فلاح ہو، آخرت میں بھی فلاح ہو، تو ہمیں اس رستے پر چلنا ہوگا جو رستہ عظمتوں والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. آج بھی ہم ان کا ذکر کر کے، ان کی نعت بیان کر کے یا نعت سوز سے پڑھ کے ہم پر خون برستا ہے. وہ کاغذ کے نوٹ جن کے اوپر شاید کسی زمانے میں تو حدیث شریف لکھی ہوتی تھی، اب کچھ وہ شاید ہو گیا ہو، وہ ایسے پھینکے جاتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کوئی پاکیزہ عمل نہ ہو، کچھ اور عمل ہو، اور بڑے بڑے میرے جیسے داڑیوں والے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے. دو پہلو ہیں، دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ممبر کا، محفل کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور جہاں ہم ویلیں دیتے ہیں وہ اور جگہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم نعت خوان کو، تقریر کرنے والے کو، بولنے والے عالم کو، دعا کرنے والے کو کچھ دینا چاہتے ہیں ہدیہ، تو قبلہ شاہ صاحب تشریف آل رسول ہے، ان کے ہاتھ میں دیے جائے اور وہ پھونک مار کے اس کو پیش کر دی جائے. لیکن ہر محفل میں یہ میلہ لگتا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں تو بالکل چھوٹا سا کچی والی کا اسٹوڈنٹ سالک ہوں، اس لیے کافی ساری محفلوں میں سے اس وجہ سے نہیں جانتا. نماز گزر جاتی ہے، فرض کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کے ٹائم پہ خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن محفل ہے. اور اس عظمتوں والے عظیم ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک خادم جو ان کے عشق میں گندے ہوئے تھے، وہ ہدایت کے بخشش آپ لوگ پکڑتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، اور رضا کی تبلیغ سے، تعلیم سے آپ لوگوں کو پیاس 90% کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ رضا نے بتایا اس میں آپ کی اور میری رضا شامل نہیں ہے۔ رزق کا سلسلہ ضرور ہے کہ نعت پڑھ لی، خوبصورت نعتیں ہیں، عشق میں گندی ہوئی راتیں ہیں۔ عظمت وہ جو دوسرے مانے، جس طریقے سے میں نے انبیاء کرام صاحب کی بات کر دی، قریش کی موجودگی میں صادق اور امین ہونا، حجر اسود کو جس طریقے سے لگایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے پھٹ کے، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کے غلاموں کا، میں گیا فیروز سبز میں، وہاں سے کچھ کتابیں خریدی اور ایک صاحب کی کتاب، کافی جلدیں تھی لیکن ایک ایسی جلد تھی جس میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری، اور وہ شاید آپ کی محفلوں میں نہیں آئیں گے، وہ آپ ان کو شاید محفل میں بلائیں، وہ آپ کا نہ بلائیں، لیکن عظمت وہ جو دوسرے کے منہ سے آئے۔ تو وہاں جب میں نے پڑھا تو جو آپ کے طبقے سے تعلق رکھنے والے 2-3 اشخاص کا جو ذکر ہے، اور انہوں نے بڑی اتھارٹی سے لکھا کہ انہیں بحالت بیداری زیارت ہوتی تھی، ان میں یہ ہدایت کے بخشش والے حضرت بھی ہیں، پیر مہر علی شاہ بھی ہیں، اور دو اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے۔ تو عظمت تو وہ ہی نا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ عظمت تو ان کے دم سے ہے، کائنات کی جو خلقت ہوئی ان کے دم سے ہے، لیکن جو ان سے جڑا، جو ان کا غلام بنا، وہ بھی عظیم ہو گیا، اس پر بھی عظمتیں ٹوٹ ٹوٹ کر برسی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرے خیال میں اور بہت سارے لوگوں نے بولنا ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ وقت ہے کہ ہمیں دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کو سمجھنا چاہیے، اور مقدور بھر نہیں، سختی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ سارے معاملات اور معمولات دونوں ان پر عمل پیرا ہوں، تو تب پاکستان بھی بچے گا، عالم اسلام بھی بچے گا۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام تو اللہ کا عطا کرتا ہے، اس کو کیا خطرہ ہے؟ خطرہ ہے تو مجھ جیسے غلط قسم کے مسلمان کو۔ اور اس سے پہلے وہ جو سورہ محمد کی آخری آیات ہیں کہ میں تمہیں بدل دوں گا ایسے لوگوں سے جو تم سے پہلے ہوں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ فینومینا بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ اللہ کریم نے بدل دیا، امتیں مٹا دی، قوموں کی قومیں مٹا دی، اسٹیٹس کی اسٹیٹس ختم کر دی، اور جو بہتر لوگ تھے ان کو لے آئے۔ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا تھا، انہی سے ختم کروں گا۔ اسی چھوٹی سی کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی جس کا مفہوم ہے، جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ نے اس کو اسی پر مسلط کر دیا۔ 1200 سال کی تاریخ مت پڑھیے، 47 سے لے کر آج تک کی تاریخ پڑھیے کہ امام فرماتے ہیں ظلم نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دو، ظلم یہ ہے کہ حق قاضی تجمل صاحب کا ہے، وہ میں شاہ صاحب کو دے دوں تو میں ظلم کا مرتکب ہوا تو قاضی تجمل مجھ پر ضرور مسلط ہوں گے، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ دیجیے، ظلم سے بچیے، ناانصافی سے بچیے، اپنے معاملات اور معمولات کو ٹھیک کیجیے، اور عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیے، اور آپ کا ہر عمل اور میرا ہر عمل اللہ کریم ایسا کرے کہ ہم پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، جو نہیں معلوم اس کو سیکھیں، اور قیامت کے روز کہیں لیوائے حمد کے نیچے حوض کوثر کے ہمیں جگہ مل جائے۔
وما علینا